خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوریز ہاؤس کے ناظرین کو خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں بیان ہو چکا تھا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام و حوا کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا اور انہیں شجر ممنوعہ کا پھل کھانے سے منع کیا، لیکن شیطان نے انہیں بہکایا اور پھل کھانے کے بعد انہیں جنت سے بے دخل کر دیا اور جنتی لباس بھی اتروا لیا گیا۔ اب آج کی قسط میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جنت سے ایک ساتھ نکالا، لیکن انہیں زمین پر ایک دوسرے سے الگ یعنی ایک دوسرے سے لمبے فاصلوں پر اتارا۔ سزا کے طور پر ان سے جنت کی ساری مراد چھین لی گئیں، ان میں جدائی ڈال دی گئی۔ حضرت اما حوا کو جدہ میں جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند سری لنکا میں اتارا گیا، اور سام کو گھسٹنے کے لیے جنگلوں میں جبکہ مور کو صحرا میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ رو رو کر بارگاہ الہ میں گریوز جاری کرتے۔ تب انہیں غلطی معاف کرانے کا طریقہ نہیں پتہ تھا تو بس روتے رہتے، اور روایات میں ہے کہ زمین پر سب سے پہلے گھاس اور ایک درخت جس کا نام جیفل ہے، یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے اگے تھے۔ آدم و حوا کو بہکانے کے جرم میں شیطان کو بھی سزائیں دی گئیں۔ ابلیس لعین کو تمام روح زمین اور آسمان اول کی بادشاہت سے محروم کر دیا گیا۔ ابلیس کی صورت مسخ کر دی گئی۔ ابلیس قربت الہی سے محروم ہوا، اس کا نام عزازیل تبدیل کر کے رکھ دیا گیا۔ ابلیس بدبختوں اور کفار کا پیشوا ٹھہرا۔ ابلیس معرفت الہی کی دولت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا گیا۔ ابلیس کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ ابلیس نیکی سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا گیا۔ ابلیس تمام دوستیوں کا خطیب مقرر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ زمین ہری ہو گئی۔ تب زمین کے اس حصے نے بارگاہ الہی میں حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش پیش کی کہ جس طرح اس نے اپنے آنسوؤں سے میرا سینہ ہرا کیا، تو بھی اس کا سینہ ہرا کر دے، اور جس طرح اس نے مجھے زرخیز کیا تو بھی اسے زرخیز کر دے، اور جیسے اس کے آنسوؤں نے مجھے نرم کیا تو بھی اس کے لیے اپنی رحمت کو نرم فرما دے۔ تب اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی وحی دے کر زمین پر بھیجا کہ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام سے کہو کہ ہم سے ایسے معافی طلب کرے، ہم معاف کرنے والے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ کلمات سکھائے۔ تب اللہ رب العزت سے حضرت آدم علیہ السلام نے یوں دعا کی، ترجمہ: اے میرے رب، میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، اور اگر تو نہیں بخشے گا اور رحم نہیں کرے گا تو بے شک ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت اما حوا سے دوبارہ ملوا دیا، اور تب تک 200 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور وہ بیت اللہ والی جگہ پر ملے اور وہیں میدان حشر لگے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے کھانے کے لیے آسمان سے بیج بھیجے کہ زمین میں ہل چلاؤ اور اسے نرم کرو اور اس میں یہ بو دو۔ پھر اپنی رحمت سے بارش نازل فرمائی اور کھیتی سے کئی گنا بڑھا کے اناج پیدا کیا، اور زمین پر نسل آدم کے آباد ہونے، رہنے، کھانے کے تمام اسباب مہیا فرما دیے گئے، اور شیطان سے بچ کے رہنے کا حکم دیا کہ وہ بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا۔ نسل آدم علیہ السلام کی ابتدا یوں تھی کہ ایک حمل میں اللہ کی طرف سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، اور ان کا نکاح یوں ہوتا کہ پہلے جوڑے سے پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح دوسرے جوڑے کی لڑکی سے ہوتا، اور اسی طرح دوسرے جوڑے کے لڑکے کا نکاح پہلے جوڑے کی لڑکی سے ہوتا، اور پھر یہی طریقہ حابیل و قابیل کی دفعہ طے پایا، لیکن قابیل نہ مانا اور کہا کہ وہ اسی سے شادی کرے گا جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی، اور یہ قانون کے خلاف تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔